الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. قرآن کریم میں اللہ نے یہود اور نصارا کی جو مذمت کی ہے اس میں ان کو کہا ہے کہ تم نام بزرگوں کا لیتے ہو اور ان کے خلاف کرتے ہو، اور انہیں یاد دلایا گیا کہ تم ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل و اسحاق اور یعقوب کے طریق پر ہو. انہوں نے جو کچھ کہا ہے اور کیا ہے وہ اور ہے، اور تم جس ڈب پہ چل پڑے ہو اور جس رنگ میں رنگے گئے ہو یہ ذات اور منفی. اللہ تعالی نے ابو انبیاء بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر فرمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ السلام پر کچھ امتحانات آئے تھے اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تم، ایک دور گزارا یا ہمیں درد و ستم کا. قال انی جاعلک للناس اماما. حق تعالیٰ نے کہا کہ امتحان میں کامیاب ہونے پر آپ کو لوگوں کا مقتدا بناتا ہوں، امام بناتا ہوں. تین مقامات ایسے ہیں جن کا ثانی نہیں ہے. ایک نبوت، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دی گئی. آپ خاتم النبیین قرار دے دیے گئے. نبوت پہ محمد باندے تمام شو، نشت پسل محمد انبیاء. دوسری صحابیت. نبوت کے بعد اعلیٰ ترین مقام صحابیت کا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جاننثار اور وفادار ایمان والے ہیں ان کو صحابہ کہتے ہیں. محمد الرسول اللہ، حضرت محمد تو رسول ہے. والذین معہ، صحابہ ساتھ. اشداء علی الکفار، جو کافروں کے مقابلے میں سخت ہے. رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر تھے. یہ پوری جماعت صحابہ کا ذکر جمیل اللہ نے اس رکوع میں کیا ہے. تراہم رکعا سجدا،
آپ دیکھیں گے کہ وہ رکوع و سجدے میں رہتے یبتغون فضلا من اللہ ورضوان، اللہ کے فضل اور رضا کے طلبگار، سب صحابہ چھوٹے بڑے، تھوڑی دیر والے زیادہ دیر والے، مہاجرین اور انصار، سب کا ذکر کر کے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کی بخشش اور رزق عزت کی یقینی۔ سیماہم فی وجوہ من اثر السجود، ان کی عبادت اور سجود کے آثار چہروں سے ہویدا ہے، چہروں سے جلوے ٹپکتے، چہرے بتاتے ہیں کہ نبی آخر زمان کے وفادار اور جاننثار۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی یہ مثال توریت میں بھی ہے، ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں ان کی مثال کزرع، جیسے ایک کھیتی ہو، اخرج شطأ، جو اپنا ٹیک نکالے، پتا نکالے، پٹا نکالے، فآزر فاستغلظ فاستوى علی سوقه، بڑھنے لگے اور اپنے پنڈلی پہ کھڑا ہو جائے۔ یعجب الزراع، کاشتکار ہاری مزارع دیکھ کے خوش ہوتا، لہلہاتی ہوئی کھیتی، ساری فصل نکل آئی، بہترین خوشگوار ہے۔ وَلِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، کچھ لوگ ان کو دیکھ کے بگڑتے، اللہ تعالیٰ نے خود ان کو کفار کہا، کسی مولوی کے فتوے کی ضرورت نہیں، یہ بڑے جرائم پیش ہے جو صحابہ کے بدخواہ ہیں، ان کو فتویٰ خدا نے خود لگا دی۔ صحابہ کا ذکر کیا تو کہا ماں، یہ تو پیغمبر کے ساتھ ہے، یہ ہو تو پیغمبر پہچانے جائیں گے، ان کو ہٹا دو تو پہلا حملہ پیغمبر پر ہو جائے گا کہ ایسی ناقص تعلیم تھی، اتنی کمزور ہدایت تھی کہ آدمی نہیں بنے۔ فرمایا نہ، جیسے نبی نبوت میں لاسانی ہے اس طرح صحابہ ولایت میں لاسانی ہے۔ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد تو سچے جچے تلے پختہ کار خدا کے رسول اور پیغمبر ہے۔ والذین معہ، بالکل ساتھ، غار ثور میں بھی ساتھ ہے، سفر میں بھی ساتھ ہے، ہر وقت ساتھ ہے، ایک موقع بھی نہیں جس میں ابو بکر ساتھ نہیں۔ علماء کہتے والذین معہ اے ابو بکر الصدیق۔ اشداء علی الکفار، معیت میں تمام صحابہ ہے، اور اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں سخت، آپس میں تو اور شان ہے ان کی، کفر کے مقابلے میں سختی ضروری ہے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اللہ قرآن میں کہتے کفار تمہیں سخت پائے، اس میں اسلام کا فائدہ ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے پیغمبر کفار اور منافقوں سے جہاد کرے اور سخت رہے ان کے مقابلے میں۔ بھیڑیے اور چیتے کے مقابلے میں نرمی کرنا اصل میں اسے غریب بھیڑ کاٹنے کا دعوت دینی ہے، اس لیے کفر کے تو دان کٹے کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے مضبوطی چاہیے، پختگی، استقامت چاہیے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، صحابہ کا بیان قرآن کرتا ہے تو کہتے ہیں پیغمبر کے ساتھ دینے والے۔ اشداء علی الکفار، اور کفر کے مقابلے میں بہت سخت ہے۔ میت میں ابو بکر اول نمبر ہے،
اور سختی میں حضرت عمر بن اور شان رکھتے ہیں اور رحماء بینہم، اور یہ آپس میں شیر و شکر ہے تاکہ بعد میں کوئی شخص غلط بات نہ بنائے. صحابہ کے خلاف زبان کھولنے والے، شیطان کو خوش کرنے والے اور شیطان کی تعلیم کو آگے بڑھانے والے، صحابہ کی دفاع اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے. کہتے پیغمبر سے حیا کرو محمد الرسول اللہ، اور یہ محمد الرسول اللہ ان کے استاذ ہیں، ان کے بڑے ہیں، ان کے ارد گرد جمع ہو چکے ہیں صحابہ. والذین معہ، معیت میں ابوبکر صدیق اول نمبر ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مضبوط مسلمان ہے حضرت عمر. اللہ آپ نے ایک موقع پر خطبے میں کہا ہے اشدہم فی امر اللہ عمر. اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں عمر بہت مضبوط ثابت ہوئے. اللہ اور رحماء بینہم، آپس میں وہ لڑے نہیں ہیں، آپس میں ان کے درمیان جنگیں نہیں ہوئی ہیں. وہ جو تھوڑی دیر کے لیے جمل پیش آیا یا صفین، اس میں حکمتیں تھی کہ مسلمانوں کے آپس کے مسائل کیسے پیدا ہوں گے. اس میں بھی ان کے دل باہم ایک تھے اور ایک دوسرے کے لیے احسان اور رحمت سے بھرے ہوئے تھے. صرف ایک مثال عقل مند کے لیے کافی ہوتی ہے. عاقلان لرلگ نصیحت بست ہے اور د گوہر و پیوستن پنری تارشی. بخاری شریف میں ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے گھر میں محصور کیا تھا اور وہ حضرت عثمان کی خلافت کو نقصان پہنچا رہے تھے اور مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے، تو حضرت عثمان سے پوچھا کہ ان کے پیچھے نماز کیسی ہے؟ تو حضرت عثمان نے کہا نماز تو بہترین کام ہے، جب لوگ اچھا کام کرے تو ساتھ دے دو، جب وہ غلط کرنے لگے پیچھے ہٹو. علماء دین کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کا یہ اعتقاد تھا کہ ان میں عقیدے کی کوئی خرابی نہیں ہے، سیاسی اختلاف. عقیدہ ایک ہے، عقائد صحابہ کے بدلے نہیں ہے. یہی دلیل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ ایک ایسی جماعت جنہوں نے اخیر تک صحابہ کا ساتھ دیا ہے. جب سے آدم علیہ السلام آئے اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی وہ صحابہ کی جماعت ہے جو بدلے نہیں ہے، بالکل تبدیل نہیں ہوئے. ایک بزرگ صحابی ہے عبداللہ ابن عمر ابن العاص. آپ ایک مثال سے اندازہ لگا لیں گے. حضرت کو کہا میں ہر روز روزہ رکھنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا ہر مہینے میں 3 دن رکھا کرو، 13، 14، 15 چاند کے. اس نے کہا مجھ میں زیادہ طاقت ہے. آپ نے کہا احب الصوم الی اللہ صوم داؤد کان یصوم یوما ویفطر یوما ولا یفر اذا لاقاه رواہ الشیخان. بہترین روزہ تو داؤد علیہ السلام رکھتے تھے. ایک دن نفلی روزے سے ہوتے تھے، اگلے دن نہیں ہوتے تھے، اور ثابت قدم تھے، میدان سے بھاگنے والے نہیں تھے. جن کے اعمال تول ترازو سے ہوتے ہو وہ بزدل نہیں ہوتا.
جن کے اعمال بڑھتے چڑھتے ہوتے وہ یکدم بیٹھ جاتا ہے. یہ مطلب تھا کہ وکان لا یفر اذا لاقا، دشمن سے سامنا ہو جاتا تو داؤد علیہ السلام پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، ان کو ہٹانے والے تھے. اللہ، اس نے کہا کہ حضرت مجھ میں تو زیادہ طاقت ہے. آپ نے بہت سمجھایا کہ ایسا نہیں کرو، لیکن جوانی تھی، ایمان کا زور تھا، اعمال کا شوق اور رغبت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر روز کا روزہ منظور کروا لیے. یہ ایمان دیکھو صحابہ کا کہ آپ کی اجازت چاہیے، آپ رضامند ہو جائے تو میں ہمیشہ روزے رکھوں گا. جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا. اللہ، بدر الدین عینی نے شرح بخاری میں لکھا ہے 89 سال عمر ہو گئی تھی اور ایسے پیشانی پیٹتے تھے. وہی حضرت کتنے شفیق تھے، کتنے مہربان تھے. آپ نے کہا مہینے میں 3 بہت ہے، بہت زیادہ شوق ہے تو ایک دن رکھو، ایک دن کاش کہ میں مان لیتا. تو شاگرد اور بیٹے کہتے کوئی ایسی بات نہیں، تو فرماتے حضرت سے منظور کروایا تو اب میں روزے رکھے بغیر مروں گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. جس دن موت آئی اس دن بھی روزہ سے کہا تبدیلی نہیں ہو سکتی. اب آپ وہ ذرا گریبان میں جان کے کتنی مضبوط عزم ہے. 89 سال عمر ہے اور ہر روز روزہ ہے نفلی. بیماریاں بھی ہے، تکالیف بھی ہے، پھر وہ شان بھی نہیں رہتی. لیکن فرمایا نہیں، جس قول پر نبی کو رخصت کیا ہے اس قول میں تبادلہ نہیں آئے گا، اس میں تغیر نہیں ہو سکتا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبوی آئے. کچھ لوگ جمع تھے، اشراق یا چاش کی نماز جماعت سے پڑھتے تھے. عبداللہ ابن مسعود نے ان کو کہا یہ سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت ہم پڑھتے، حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، اس میں کبھی جماعت نہیں ہوئی. اور سورج جب زمین تک پہنچ جائے، یعنی زمین پر شعاع پھیل جائے، اس وقت سے لے کے دوپہر مکروہ وقت تک 4 رکعت ہم پڑھ چکے ہیں. اور پیغمبر نے بڑی تاکید کی، لیکن ہم نے کبھی جماعت نہیں کی. یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مالی اراکم مبتدعین، میں تمہیں خالص بدعتی سمجھتا ہوں. اور ان کو سمجھانے کے لیے اس طرح کہا جو کپڑے ہم نے نبی کے ساتھ پہنے ہیں لم تخلق، وہ یہی ہے، پھٹے نہیں ہے. اور جن برتنوں میں نبی کے ساتھ کھایا ہے لم تکسر، وہ ٹوٹے نہیں. اور جو تعلیم ہمیں نبی نے دی ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ایک ذرہ برابر فرق نہیں آیا. یہ تم نے اشراق و چاش کی جماعت کس طرح شروع کی اور پھر پتھر لے لے کے مارا، ان کو باہر نکالا. اور بعض روایات میں ہے کہ وہ ذکر بالجہر کرتے تھے مسجد میں، اور بعض روایات میں کہ صلاۃ السلام پڑھتے تھے. یاروں کو مار مار کے بھگایا. اب تو یہ ان کو مارتے ہیں جو نہیں پڑھتے. صحابہ ان کو مارتے تھے جو مسجدوں میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتے. روایت کسی ایک آدمی کی نہیں ہوتی ہے، تمام کتابیں بھری پڑی ہے اس سے. فتاوی تاتار خان میں ہے، فتاوی قاضی میں ہے، انوار و ساتیہ بدعتیوں کی مشہور کتاب ہے اس میں موجود ہے. اسی طرح روایت درج ہے. فتاوی شام جلد ثانی میں موجود ہے. تو فی الفتاوی القاضی. تو صحابہ تبدیلی نہیں قبول فرماتے تھے اور صحابہ کسی کا حق بھی نہیں لیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں تو جتنے لوگ تھے وہی آ جاتے تھے مسجد نبوی.
جب سب لوگ جمع ہو جاتے تھے ایک ایک آدمی معلوم تھا، پھر حضرت آگے ہو کے نماز پڑھاتے تھے. آپ انتظار فرماتے تھے صحابہ کا. کچھ وقت ایسا آیا کہ لوگ بڑھ گئے اور دور تک پھیل گئے. تو صحابہ نے کہا ہماری وجہ سے آپ کو دیر ہوتی ہے، اور جب آپ جماعت کھڑی کر لیتے ہیں ہماری رکعتیں نکل جاتی ہے. کوئی وقت مقرر کرتے ہیں کہ یہ فجر ہو گئی جماعت ہونے والی ہے، یہ ظہر ہو گئی جماعت کھڑی ہونے والی ہے. اس کے لیے کیا الارم ہونا چاہیے؟ حدیث کی تمام کتابوں میں ہے. تو بعضوں نے مشورہ دیا کہ آگ جلا لیں گے اور جب دھواں دور تک پھیل جائے گا ہم دور سے دیکھ لیں گے، پہنچیں گے. تو کہا گیا کہ یہ تو مجوس کا طریقہ ہے. مجوس، آتش پرست، ایک گندا فرقہ ہے مجوس. ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کافر مسلمان ہو جائے تو سابقہ رسوم پر اس کو چھوڑ دے، لیکن مجوس کو نہیں، کیونکہ وہ اپنی ماں سے نکاح کرتے ہیں. مجوس کے ہاں جب پہلا بیٹا پیدا ہو جائے تو دلہن کو اس کی ماں کو سیرے ڈالتے ہیں، تحفے لاتے ہیں کہ دوسری شادی مبارک خاوند آ گیا. اور اس کا باپ جو ہوتا ہے دوست اس کے ساتھ لپٹ لپٹ کے روتے ہیں کہ اے افسوس آپ کی بیوی ہاتھ سے نکل گئی، اس کا خاوند آ گیا. ایسا پلیت اور گندا مذہب ہے مجوس، آتش پرست. اور بھی بہت باتیں ہیں لیکن آپ کا پریشان نہیں کرنا چاہتا. فرمایا کہ یہ آگ واگ جلانا اور اس کا پوجا کرنا، اس کو مذہب کی روایت سمجھنا، یہ تو مجوس کا طریقہ ہے، چھوڑو اسے. پھر کہا گیا کہ کوئی گھنٹہ بچایا جائے، گھنٹہ ٹنگا 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 ٹنگا. کہ یہ تو یہود کا طریقہ ہے اور عیسائیوں کے طریقہ ہے. ان کے ہاں چرچوں میں اور مذہبی جگہوں پہ گھنٹال بجتے ہیں. دہلی میں میں نے دیکھا چاندنی چوک میں گڑوں گڑوں. میں نے پوچھا کیا یہ ہندوؤں کے مذہبی وقت ہو گیا؟ اے تیرے، پیو گائے کا پیشاب اور سجدہ کرو پتھر کے بنائے ہوئے کا اور عبادت کرو گھڑیال سے، گھنٹال سے. بلکہ تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور وقت پورا ہو گیا، مجلس ختم ہو گئے. دیکھو کیسے زبردست مذہب اور دین ہے. پیغمبر موجود ہے اور صحابہ مشورے دے رہے ہیں، کوئی مشورہ کارگر نہیں ہوا. کسی مشورے پر آپ رضامند نہیں ہوئے کہ بھئی نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کا کیا طریقہ ہوگا. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ صاحب الاذان ایک صحابی ہے. اس نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی کے پاس دف ہے، دف وہ جو بجتا ہے. تو یہ ان کو کہتے ہیں کہ یا ہاذا اتبیع ہاذا، بیچنا نہیں. اس نے کہا اس سے کیا کرو گے؟ کہا انادی بہ الی الصلاۃ، لوگوں کو نماز کے لیے پکاروں گا. دف بجا کے نقارہ اور لوگ آ جائیں گے. اور نے کہا الا ادلک علی خیر منہ، اس سے بہتر بتاتا ہوں. اس نے اس کو باقاعدہ اذان کے کلمات تلقین کیے کہ جب لوگوں کو بلانا ہو کسی اونچی جگہ کھڑے ہو کے ایسا پڑھ لو، اللہ اکبر اللہ اکبر 4 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ. اخیر میں پھر کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ.
اقامہ بھی اس نے سکھایا ہے. یہ شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کو کہا کہ حضرت مجلس کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور اپنا پورا خواب سنایا. آپ نے فرمایا تلک رؤیا صالحہ، ابو داؤد میں تلک رؤیا صادقہ، بالکل سچا اور بہترین خواب دیکھا ہے. وذالک الملک نزل من السماء علمک التعظیم، یہ فرشتہ آیا تھا اور آپ کو اذان سے کہا گیا. یہ خالص فرشتہ تھا اور اذان تعلیم کی، اور آپ نے کہا کہ آپ کا بھائی بلال، یہ آواز بہت اچھی ہے اس کی، اس کو سکھاؤ. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے کلمات تلقین کیے اور فرمایا کہ وہاں جا کے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے اور انگلیاں کانوں میں ٹھونسو. آدمی جب خود نہیں سنتا نا دوسرے کو زور سے سناتا ہے. بہرا آدمی اس لیے اونچا بولتا ہے، خود تو سنتا نہیں کہ اس کو تول ترازو. اذان شروع ہو گئی. جب اذان شروع ہو گئی حضرت عمر نے گھر میں سنی، چادر گھسیٹتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے اور آ کے چپ چاپ بیٹھ گئے. ایک روایت اس طرح ہے کہ جب خواب مکمل ہوا اور آپ نے اس کو کہا کہ یہ فرشتہ تھا اور آپ کو اذان سکھانے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، تو حضرت عمر آ چکے تھے. خواب بھی سنا اور پورا بیان بھی سنا. جب اذان وغیرہ ہو گئی، شروع ہو گئی، تو حضرت عمر نے کہا کہ 20 دن پہلے یہی خواب میں دیکھ چکا ہوں. تو حضرت نے فرمایا آپ نے کیوں نہیں بولا؟ کہا میرا بھائی فضیلت حاصل کرنے لگا تھا اور مجھے مناسب نہیں کہ اس کی فضیلت میں دخل دے. کسی کا حق وقت نہیں لیا جایا کوئی حق وقت نہیں مارا کہ غلط بیانیاں ہے، جھوٹوں کی جھوٹی کہانی ہے. ایک اذان کی فضیلت عمر چھیننا نہیں چاہتے، کہتے میرے بھائی کو فضیلت اللہ نے دی ہے. اور عجیب بات ہے کہ اس صحابی سے پورے اسلام میں صرف اذان روایت ہے. اس کو محدثین کہتے ہیں صاحب التعظیم، وہ بزرگ صحابی جن کے خواب پر اذان شروع ہوئی. علماء نے اس سے قانون نکالا کہ نبی کے زمانے میں اگر کوئی مسلمان خواب دیکھے اور نبی اس کی تصدیق کر لے تو وحی کی قسم ہے. وحی کی بہت قسمیں ہیں، 47 کے قریب قسمیں ہیں. ایک قسم یہ بھی ہے کہ کوئی امتی خواب دیکھے اور پیغمبر اس پر رضامند ہو جائے، ذالک رؤیا ہی الوحی، یہ خواب بھی وحی کا حصہ ہے. نبی غلط چیز کی تصدیق نہیں کرتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، خالص وحی سے آپ بیان فرماتے ہیں. جو لوگ وہاں جا چکے ہیں مسجد نبوی مدینہ منورہ، اللہ تعالیٰ ایمان اور نیک اعمال سے بار بار نصیب فرمائے، وہ جانتے ہیں کہ حضرت کا کاشان نبوت محراب رسول سے بائیں طرف. تو اب جب اذان ہونے لگی تھی 5 وقت، تو احق بالسماع کون ہے؟ سب سے زیادہ سننے کا حقدار پیغمبر ہے. تو مؤذنوں کو حکم ہوا کہ بائیں طرف دیں، محراب یا ممبر سے بائیں طرف اذان دیں. اس طرف اذان جہاں آپ نے دیکھی سمجھو کہ مسجد کا نگران اجہل الجاہلین، اسلامی روایات سے بے بہرا ہے. 1400 سال سے اذان ہمیشہ یہ اذان خانہ ہے، ادھر اذان خانہ نہیں ہو سکتا. کتابوں میں تو صرف اتنا لکھا ہے کہ اسی طرح چلا آیا ہے اور ہم کریں گے بائیں طرف. لیکن وہاں جا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دیا کہ اچھا یہ ممبر محراب رسول ہے، یہ ممبر ہے، یہ سامنے گھر ہے.
تو مؤذن تھوڑا اس طرف تاکہ حضرت سنیں. اس میں ان اداروں کا بھی رد ہے. اسلام آباد میں شاہ فیصل مسجد ہے کیا ہے، اس میں جو یونیورسٹی بنی ہے نام نہاد، اس میں ایک آدمی کا مہمان تھا. مجھے کہا جماعت ہو گئی. میں نے کہا اذان، کہ یہاں تو اذان نہیں آ سکتی. میں کیوں؟ کہتے ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں. میں نے کہا لعنت، ڈسٹرب ہوتا ہے اذان سے. اذان تو روح ہے، اذان تو ہماری زندگی اور دل کی آواز ہے. اذان کی وجہ سے تو آسمان و زمین آباد ہے. کہتے یونیورسٹی میں یہ قانون بنائے کہ اسٹوڈنٹس کے رومز میں بھی اور اساتذہ کے ہاسٹلوں میں بھی اذان نہ جائے. یہ دین کے نام پر جو شیطانی ہو رہی ہے. میں نے کہا یہاں کا سب سے بڑا عالم اور ذمہ دار سامنے کرو. 10 منٹ میں اگر میں نے نہیں سمجھایا آئندہ ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا. 10 منٹ میں آج پختو خبر ہے یا شے مات یا زیر اوڑ. الحمدللہ انہوں نے اس کے بغیر کہا کہ بس ہم انشاءاللہ معافی مانگتے ہیں. اور بعد میں دوبارہ میں گیا تو اذان آ رہی تھی. اس نے کہا معلوم نہیں تھا، کسی نے تنبیہ اس طرح نہیں کی. اور مجھے کہا آپ کی ناراضگی اور درد دیکھ کر کے ہم مان گئے غلط ہو رہا. توبہ. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اذان دیتے مسجد نبوی میں، اور مکہ مکرمہ میں ایک اور صحابی ہے ابو محذورہ، وہ حرم کے مؤذن مقرر ہوئے. تو حضرت بلال تھوڑا سا ایسا بائیں طرف ہو کے اذان دیتے تھے. اور جب حضرت کو کہتے تھے اذان کے بعد گھر کے پاس جا کے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. حضرت نے ایک دن باہر آ کے کہا بلال نعم الکلمات، کیا بہترین کلمے ہیں. اجعلھا فی اذانک الفجر. موطا مالک. فجر کی اذان کے ساتھ ہی کہو تاکہ قیامت تک میری امت سیراب ہو جائے. تو فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم شامل. یہ کلمہ پہلے حضرت کو سوغات کے طور پر پیش ہوتا تھا خصوصیت سے. آپ چونکہ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ سب لوگ اذان کے ساتھ ہی شامل کرو. اور چونکہ وہ وقت اذان کا تھا، فجر کا تھا، تو بس فجر کے ساتھ مخصوص ہوا اور اس کے علاوہ کسی اور کے لیے اجازت نہیں. امام محمد رحمت اللہ علیہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، اور امام ابو یوسف بھی ان سے بڑے شاگرد ہیں. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ خلیفہ منصور کے اور پھر ہارون الرشید کے بہت بڑے قاضی القضات بن گئے. تو قاضی القضات چیف جسٹس صاحب بہت مصروف رہتے، اور انہوں نے کہا ہم لوگوں کے کام کاج میں لگے رہتے ہیں. ایک آدمی کو مقرر کیا اور اس کو کہا کہ جب جماعت میں تھوڑا سا وقت باقی ہو تو میرے کمرے کے باہر آواز لگا لیں الصلاۃ جامعہ، جماعت ہونے والی ہے. امام محمد ملنے آئے تھے، کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے جماعت کے لیے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وقت ہو چکا ہے، اذان ہو چکی ہے. الناس سواسیۃ فی الامور الدینیہ، لوگ سب ایک جیسے ہیں دین میں. تو امام ابو یوسف نے کہا کہ وہ جو مخصوص کلمہ ہے الصلاۃ خیر من النوم، وہ میں نے روکا ہے، وہ مخصوص ہے. اور الصلاۃ جامعہ کہ بھئی جماعت ہونے والی ہے، اس کی ضرورت امت کو پیش آ سکتی ہے. ایک دکاندار کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی جماعت کا وقت قریب ہے، طالب علموں کو استاذ یا ناظم جا کے کہتے ہیں کہ بھئی 10 منٹ باقی ہے جماعت میں، وضو کرو تیار ہو جاؤ. تو امام محمد کے ناراض ہونے میں الصلاۃ خیر من النوم بچ گیا، آگے نہیں بڑھا، فجر تک رہا.
اور امام ابو یوسف صاحب کے اختیار کرنے میں ہمیں موقع مل گیا کہ ہمیں کوئی مؤذن کوئی خادم فون کرتا ہے کہ حضرت اذان ہو گئی ہے. الحمدللہ اللہ ہمیشہ قائم دائم رکھے اور تا قیامت آسمان و زمین آذانوں سے گونجتے رہے. ایک کلمے کے بڑھانے کی اجازت نہیں ہے. دیکھو ذرا علماء دین کیسے محبوب ہے اللہ تعالیٰ کے. 30,000 مربع میل میں جن کی حکومت تھی اور جن کا قضا تھا ان کو امام محمد کہتے کہ آپ اور ایک مسلمان دین کے بارے میں برابر ہے. آپ کے لیے مخصوص الارم نہیں ہو سکتا. ہدایت کے اندر موجود ہے. اللہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دین کے سپہ سالار ہے، ہراول دستہ ہے. پیغمبر کو 23 سال اللہ کی طرف سے وحی ہوئی ہے. علماء کہتے 23 سال میں 24,000 مرتبہ وحی نازل ہوئی. 6,666 کے قریب آس پاس تو یہ قرآن مجید کی آیات ہے جن میں لفظ اور معنی دونوں منزل اور وحی ہے، اور 6,666 سے جو آگے ہیں یہ سب احادیث ہے. اس میں آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ اپنا بیان خود کر لیں، بات ہماری ہوگی. جیسے آپ یہاں سے مسئلہ سن رہے ہیں اپنی صلاحیت کے مطابق اس کو یاد کریں گے. آپ جب بیان کریں گے گھر میں ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو، بھابھیوں کو یا ہمارے بھائیوں کو، دوستوں کو تو ضروری نہیں ہے کہ میرے طرز پر ہو. یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ میرے الفاظ میں ہو. آپ خود اردو دان ہیں، بات اور مفاہیم سمجھتے ہیں، سمجھ لیں اس کو آگے بیان کر لیں. اس کی اجازت ہے. بالمعنی دین بیان ہوتا ہے. ہر شخص اپنی فکر، اپنے زاویے، اپنی صلاحیت سے آگے بیان کرے گا. تو یہ توسع احادیث میں نبی کو اجازت مل گئی. اللہ اکبر. ایک مثال دیتا ہوں کہ نبی کتنا پابند ہے. بخاری شریف کتاب الوضو کے اخیر میں ایک دعا ہے، اللہم انی فوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا الا منک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. کہ رات کو سوتے وقت یہ کلمات پڑھ کے سویا کرے. وجعلہن آخر ما تتکلم بہ. اس کے بعد اور بات چیت پھر نہ کرو. وَإِن مُتَّ تِلْكَ اللَّيْلَ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ. اگر اس رات کئی فیصلہ ہو گیا موت کا، خالص مخلص مسلمان مرو. کتنی اچھی دعا ہے. برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے. انہوں نے حضرت سے یہ روایت نقل کی اور حضرت کو کہا حضرت میں سنانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا سناؤ. کاف اللہم انی فوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت کی جگہ وبنبیک کی جگہ پڑھا وبرسولک. آپ نے کہا ہاں میں نے آپ کو بنبی کا کہا ہے. تو اس نے پھر کہا وبنبیک. پوری دعا سنائی، صرف ایک جگہ نبی کی جگہ رسول کہا. حالانکہ قاعدے کے مطابق رسول کا لفظ نبی سے بڑھ کر ہے، مگر اس جگہ نبی کا بتایا ہوا نہیں ہے. نبی کا بتایا ہوا نبی کا لفظ ہے. تو آپ نے صحابی کو ٹوک کے واپس کیا کہ میں نے تو آپ کو اس جگہ نبی کا لفظ کہا ہے، تم کیوں رسول ڈال رہے ہو؟ اور سارے جہان میں جب یہ روایت اور دعا آتی ہے تو یہ ساتھ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں سنانے لگا
تو میں نے وہ بنبی کا کی جگہ پڑھا وہ برسول کا، تو حضرت نے پیچھے پلٹا ہے کہ نہیں جو میں نے کہا ہے وہ الفاظ کہو. تو حضرت نے تو کہا تھا وہ بنبی کالذی ارسلت. جو لوگ اپنا درود و سلام بنا چکے ہیں اور اذان کے آگے اور اذان کے پیچھے اور میلاد اور جلسے، جو ان کو شرم کرنا چاہیے. سنت کے آئینے میں ذرا اپنے آپ کو دیکھیں. پیغمبر کا صحابی ہے، جلیل القدر ہے، خالص و مخلص ایمان و اعمال والا ہے، جان نثار و وفادار ہے، ایک لفظ بدلنے کی اجازت نہیں. تو علماء نے اس کی ایک وجہ بیان فرمائی ہے کہ احادیث بھی وہی ہے اور وہی تبدیلی نہیں قبول کرتی. تبھی تو آپ نے یعنی فرمایا کہ کوئی بات نہیں، یہ بھی کہو اور وہ بھی کہو، اسلام بہت بڑا ہے. جیسے اس زمانے کے زنادقہ آزاد خیالی کے لیے، ہوارگی کے لیے اظہار آزادی رائے کا نام رکھتے اور پیدر آزادی کے جگہ جمہوریت بولتے رہتے. او جی اسلام بہت بڑا ہے، او جی مولویوں نے تنگی پیدا کی. شکر کرو کہ مولوی ہے تو حلالی پیدا ہوا ہے، ورنہ زنا سے پیدا ہوتے نکاح ہی نہ ہوتا، نسب غائب ہو جاتا. شکر کرو کہ مولویوں کی وجہ سے بہن کو حرام سمجھتے ہو اور ماں کو بھی شہوت سے ہاتھ نہیں لگاتے ہو. علماء نہ ہوتے تو حلال و حرام کہاں سے آتے؟ جو تجھ سے پیدا ہوتے اور ان سے پیدا ہوتے ایسے گندے ہوتے کہ اپنے محارم کو بھی ہاتھ لگاتے. شکر کرو کہ مولوی دنیا میں آباد ہے اور ان کی وجہ سے جنازہ مسجد میں لا کے پڑھواتے ہو، ورنہ سیدھا قبرستان لے جا کے جتنی کوتھی ہوتی انکلوتی. علماء کا شکر کرو، ہر قدم پر دعا دو کہ خدا انہیں اور بڑھاؤ اور عزت و احترام دو. اور اس کی وجہ سے ہی فضا قائم ہے، اس کی وجہ سے ہی معاشرہ سرسبز ہے، ان کی وجہ سے ہی لوگ اسلامیات پر رواں دواں ہیں، ان کی وجہ سے ہی فرق کرتے کہ یہ بکرا ہے حلال ہے، یہ کتا ہے مردار ہے، یہ بکرا بچڑا ہے حلال ہو سکتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرو. یہ بکرا ہے لیکن خود مر چکا ہے، نہیں کھا سکتے، مردار ہے. یہ حلال و حرام کا فرق، یہ جائز و ناجائز کے سرحد ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے علماء دین کو یہ مقام اور منصب دیا ہے. تو 3 مقامات ایسے، ایک نبوت کا جو خاص ہے انبیاء کے ساتھ، اور ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید العرب والعجم، آخر الامم، آخر الانبیاء، آخر الرسل. آپ کے بعد صرف عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. وہ تو سابقین پیغمبروں میں سے ہیں، وہ ایک خاص حکمت الہی سے آسمانوں پہ بٹھائے گئے، قرب قیامت میں نزول فرمائیں گے. یہ اسلامی عقیدہ ہے، اس کے خلاف اسلام نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 عقیدے ہیں. بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، خالص رسول بنی اسرائیل ہے، اور فوت نہیں ہوئے ہیں، نہ شہید ہوئے ہیں، بلکہ آسمان پہ جسد انصری روح مال بدن اٹھائے گئے اور قرب قیامت میں پھر آئے. امام ابن المنذر کہتے ہیں کہ ہم رات کو سوتے وقت اپنے بچوں کو جیسے یاد کراتے تھے نا کہ پہلا پیغمبر اور پہلا انسان آدم علیہ السلام، پھر کبھی نوح علیہ السلام کا قصہ، کبھی حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ، کبھی حضرت صالح کے حالات قصہ، تاکہ بچوں کے دل نشین ہو جائے، ذہن میں بیٹھ جائے. پھر ابراہیم علیہ السلام کی تفصیلات، ان کے بیٹے اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب، ان کی تفصیلات، ان کے بیٹے یوسف کی تفصیلات، ان کے داماد ایوب علیہ السلام کی تفصیلات، نینوا کے پیغمبر یونس کی تفصیلات، آپ کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کے مکہ ہجرت، والدہ سمیت وہاں آنا، زمزم کا نکل آنا، یادگاروں کا قائم ہونا. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 800 سال بعد النبی العربی الہاشمی المکی المدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان و شوکت کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں.
تو فرماتے کہ ان درمیان میں ہم یہ بھی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے، مائی مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اور ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، قدرت الہی سے جبریل نے آ کے پھونک مارا اور اس سے ہی حمل ہو گیا. نفخ جبریل فی جیب درعہا. اور عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، ورسولا الی بنی اسرائیل. اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے اور قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لائیں گے. اس میں 250 احادیث ہیں، 250 احادیث ہیں. امام الاثر المحدث الکبیر والفقیہ علی الاطلاق، آیۃ من آیات اللہ، حضرت اقدس شیخ و مشائخنا و استاذ و اساتذتنا و وسیلتنا الی اللہ، حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اس موضوع پر 2 کتابیں لکھی. ایک عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام، جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ امت میں ایسی کتاب کسی نے نہیں لکھی، امت محمدیہ میں حضرت عیسیٰ کی حیات پر کہ آپ زندہ اٹھائے گئے، آسمانوں میں ہیں، قیامت میں آئیں گے. اور دوسری کتاب آپ نے لکھی التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، کہ حضرت عیسیٰ کا دوبارہ قرب قیامت میں آسمانوں سے نیچے آنا، وفادار سے پسالار کی طرح آپ کے زمانے کے امام مہدی کے ساتھ مل کے جہاد کرنا، فتیاب ہونا، 2 شادیاں کرنا، 7 بچوں کا ہونا، پھر وفات پانا. اور روض رسول میں 2 جگہ خالی، 2 قبر ابوبکر عمر کی بنی، 2 جگہ خالی، ایک مہدی کے لیے، ایک عیسیٰ مسیح کے لیے. اس وقت سے لے کے آج تک الی یوم القیامہ 2 جگہ خالی. سبحان اللہ و بحمدہ. بہرحال صحابہ کرام کے بارے میں بعض نادان، بعض یہودی خیالات سے متاثرین، بعض غولوں کے مرتکبین، وہ بھی نام لیتے اہل رسول کا اور اہل بیت کا، اور تمام تر ناموزون اور نامناسب کام میں لگے ہوئے ہیں. اللہ قرآن میں مسلمانوں کو کہتے ہیں اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں آؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو، وہ دشمن ہے، غلط راستوں پہ ڈال رہا ہے، کہاں لے جا رہے ہیں تمہیں. اللہ، اتنی بڑی ہدایت اور روشن معجزات کے بعد پھر تم واپس ہوتے ہو. اللہ تعالیٰ کو تمہاری کیا ضرورت ہے؟ وہ تو غنی، عزیز و حکیم ہے. یاد رکھنا قیامت کے دن تمہارا منہ سیاہ ہوگا، اور قیامت کے دن بادلوں اور چھاؤں کے درمیان فرشتے تمہاری صفیں بنائیں گے، اور اللہ عدالت کی کرسی پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوگا. تمہارے ساتھ ان غلط نظریات، غلط پراپیگنڈے، محبت کے بہانے، افسانے اور بہانے اور پاکان زمانہ کے خلاف سازشیں کرنے کا تمہیں حساب دینا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے آ جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پہ نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا صریح دشمن ہے. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات، واضح دلیل قرآن، واضح دلیل سنت احادیث، واضح دلیل صحابہ کی سیرت، بہترین سوانح، اعلیٰ مقامات، عمدہ درجات. فاعلموا، اس کے بعد تم ڈگمگاتے ہو. فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم، اچھی طرح سمجھو اللہ غالب بھی ہے، تمہیں تس نس کر دے گا، اور اللہ حکیم بھی ہے. اس کی حکمت ہے کہ کچھ موقع ملا ہے. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکہ، یہ انتظار نہیں کرتے مگر اس دن کا جب اللہ تعالیٰ چھاؤ کے رنگ میں، بادلوں کے سائبان میں، اور فرشتے آئیں گے. وقضی الامر، اس وقت 2 ٹوک فیصلے ہوں گے. وإلی اللہ ترجع الامور،
اور اللہ کی طرف تمام کاموں کا انجام ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے پوچھا کہ عورتوں پر نماز عیدین جمعہ فرض ہے؟ نہیں، عورتوں کے ذمہ نہ نماز عید ہے اور نہ جمعہ ہے، لیکن اگر اتفاق سے اگر وہ پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی. جیسے جمعہ پڑھ لی ہے، پردے کی جگہ مل گئی، علیحدہ انتظام تھا، تو ظہر کی پھر ضرورت نہیں ہوگی. اور عیدین میں تو صراحت موجود ہے بخاری مسلم میں کہ خواتین جمع ہوتی تھی علیحدہ خیمے میں، لیکن ان کی نماز نہیں ہوتی تھی. حضرت خطبے کے بعد دوبارہ جا کے ان کو خطبہ دیتے تھے. ہمارے رشتہ دار کا نکاح ایک بدعتی نے پڑھایا، جبکہ دولہا صحیح مسلک کا ہے اور دلہن کا خاندان بدعتی ہے. کیا یہ نکاح ہوا؟ یہ نکاح ہو گیا جب گواہان اور وکیل صحیح ہو. نفس نکاح خوان کے بدعتی ہونے سے نکاح ہو جاتے ہیں. ہاں، منحوس ہو گیا. حبیب الرحمن سندھی کی کاندیلوی منکر حدیث مرایا، وہ فتنہ انکار حدیث کا شکار ہو گیا. کیا بھائی جہاز اپنی جگہ پر بیٹھے ہی نماز ادا کر سکتے؟ دونوں صحیح ہے. اگر ہمت ہے تو کھڑے ہو کے پڑھی جائے، اور ورنہ بیٹھ کر بھی نماز صحیح ہے. استاد محترم محدث العالم شارح البخاری و ترمذی حضرت بنوری کی تحقیق یہ ہے کہ ہوائی جہاز میں نماز نہیں ہوتی، اور وہاں جہاں جانا ہے وہاں اتر کے پڑھی جائے. البتہ اس وقت فتویٰ جمہور کا وہ نماز پڑھنے کا ہے. انٹرنیٹ پر شیعہ اپنے ماتم وغیرہ کے لیے ہمارے حوالے پیش کرتے ہیں. ہاں، حوالے تو پیش کر سکتے ہیں. رافضی اور شیعہ میں کیا فرق ہے؟ رافضی اس کو کہتے ہیں جو سب شیخین کرے. ابو بکر عمر کے لیے نازیبا کلمات کا ہے، اور حضرت عائشہ کے بارے میں بھی نامناسب کلمات کا ہے، اور قرآن کی تحریف کا عقیدہ رکھے. شیعہ کے بارے میں کہتے ہیں وہ صرف اہل بیت سے محبت کرتا ہے، باقی نہیں. اس زمانے میں ہم نے تو شیعہ نہیں دیکھا جتنے دیکھے رافضی. اگر کسی بدعتی کو قربانی میں حصہ دار بنایا جائے اور اس کو پہلے سے یہ پتہ ہے کہ یہ قبر پرست ہے اور مردوں سے مانگنے والا ہے، قربانی صرف اس کی نہیں، سب کی چٹ ہو گئی، مردار ہو گئی، قربانی نہیں ہوئی. کیا خواتین بیوٹی پارلر کا کام کر سکتی ہے؟ عورتوں کی سجاوٹ کا کام کر سکتی ہے. کیا یہ واقعی کسی حدیث سے ثابت ہے کہ شوہر سے بیوی کو سزا دینے پر سوال نہیں کیا جاتا؟ کیوں نہیں؟ شوہر اگر ظلم کرے، ظالم خاون کو جہنم کا عذاب ہو. اللہ سے دعا ہے کہ آپ اور اپنے خاندان پر ہمیشہ انوارات کی بارش ہو. آمین. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سب حاضرین اور ان کے غائبین کو ان بہترین دعاؤں کا مستحق بنائے. کیا بیوی سے غیر فطری فعل ناجائز نہیں ہے؟ وہ کہیں بھی جائز نہیں. یوم عاشور کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ یہ وہ دن ہے جس میں بہت سارے انبیاء کے ساتھ اللہ کے احسانات ہوئے. خاص و ذکر موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی فرعونیوں سے، اور فرعون بحر احمر میں غرق ہو گیا تھا، تو آپ نے اس خوشی میں روزہ رکھا ہے. اور احادیث سے ثابت ہے کہ اہل و عیال کے ساتھ توسع رزق کیا جائے، سال بھر کی تنگی ختم ہو جاتی ہے. روزہ سنت مستحبہ ہے. شیعوں کے نوحے سننا مناسب نہیں ہے. محرم میں حلیم و شربت وغیرہ پینا اور کھانا، یہ ایک رواج ہے کہ لوگ شربت وربت بنا کے کھلاتے تھے. ویسے تو اہل سنت کا بھی رواج رہا ہے. شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کے زمانے میں اہل سنت شربت پلاتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ یہ روافض کے اعمال ہے، اس لیے بچنے میں خیر ہے. اپنے طور پر اگر آدمی کربلا کے شہداء کے لیے، کیونکہ ان کو بھی پانی بند کیا گیا ہے،
بالکل دریائے فرات کے کنارے ٹھہرے ہوئے. میں جا کے دیکھ چکا ہوں جگہ. دریا کے بالکل کنارہ ہے اور وہاں ان کی فوج کھڑی تھی یزید کی, اور ان کو ان کی عورتوں کو بچوں کو نہ وضو کے لیے پانی دے رہے تھے اور نہ پینے کے لیے. شاید اس وجہ سے اہل سنت نے بھی نرمی کی ہے اور انہوں نے کہا بطور ایصال ثواب کے شربت پلایا جائے اور اس کا ثواب حضرت حسین اور ان کے رفقاء اور شہداء کو پہنچایا جائے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس میں تخفیف ہے. البتہ جہاں روافض ہے یا ان کی تائید ہوتی ہے وہاں نہیں ہونا چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کی شہادت پر لوگوں کو رونے اور غمزدوں نے کہا مجھے سب جھوٹ بول رہے ہیں. اس قسم کی کوئی روایت موجود نہیں. لیکن متقی شہداء پر روئے آپ, اگر بغیر اختیار کے آنسو گرے تو علیحدہ بات ہے, لیکن واویلا کرنا اور چیخیں لگانا وائے حسین وائے حسین آئے ہم نہیں تھے آئے ہم نہیں تھے آئے سکینہ 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 درست درست, یہ کون سا ماتم ہے؟ عام الحزن غم کا سال بنایا. وہ 11 نبوی ہے جب حضرت خدیجہ فوت ہوئی اور اس سال ابو طالب بھی مرا تھا, تو آپ نے کہا کہ یہ غموں کا سال ہے, لیکن آپ نے کوئی ماتم نہیں, نہ آپ کسی روڈ پہ بیٹھے تھے, نہ صحابہ کو کڑا کیا تھا کہ نعرے لگاؤ. یہ سب فریب تو جھوٹ ہے. یعقوب علیہ السلام نے یوسف کے فراق میں وہ حضرت یعقوب تو اتنے روئے تھے کہ ان کی آنکھیں متاثر ہو گئی. وہ غم جدائی تھا بیٹے کا. ان کا کون جدا ہوا ہے جو یہ رو رہا ہے؟ خیر تو ہے, کل پرسوں تو نہیں رو رہے تھے, اچانک رونا شروع کر دیا. وہ ہندوستان میں اچانک شیعوں نے رونا شروع کیا نا. کسی نے پوچھا کہ یہ کب آپ کا آدمی مارا گیا ہے؟ کہا تو 1200 سال ہو گئے. کہا آج رونا آ گیا, پھر پرسوں کیوں نہیں آیا؟ بے قیمت اور بے سند باتیں اسلام میں رونا دھونا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں خوب برکت فرمائے, آمین. اور عزیز محمد انور شاہ کو مکمل صحت دے, آمین. جنازے کے ڈولے پر عموماً کلمے اور چاروں کل والی چادر ڈالی جاتی. کیا یہ عمل صحیح ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. میت کے گھر سے جانے کے بعد عموماً گھر کے خواتین غسل کرتی ہے. کیا یہ عمل کہیں ثابت ہے؟ جو لوگ نہلاتے ہیں مردے کو ان کے لیے نہانا مستحب ہے اور وضو زیادہ ضروری ہے, لیکن جو لوگ بغیر کسی وجہ کے نہاتے ہیں سمجھ سے بالاتر ہے. 10 محرم کو دسترخوان وسیع کرنا احادیث میں آیا ہے. من وسع علی اہلہ یوم عاشورا وسع اللہ رزقہ لسنۃ او کما قال. کیا محرم میں جو حلیم وغیرہ لوگ تھے وہ اپنی خواہشات کے لیے, ان کو پانی نہیں مل رہا تھا, غریبوں کو وہ حلیم کیا بنا تھا. حضرت حسین نے جب خروج کیا اس وقت امیر کون تھا؟ یزید تھا. حضرت حسین کن اصول کے سامنے رکھتے ہوئے خواتین بچوں کے ساتھ نکلے؟ وہ سمجھتے تھے کہ ایک ظالم حکمران کے خلاف جتنی استطاعت ہو ناراضگی کرنا چاہیے. حضرت حسین کی شہادت کے بعد اسلامی فوجوں نے کوئی انتقامی کارروائی کیوں نہیں کی؟ حضرت حسین کی شہادت کے بعد تو اسلامی فوج وہی تھی جو یزید کی تھی, وہ تو سب مخالف تھے. عشاء کی نماز کے وقت سو جائے تو کیا نماز قضا ہو جاتی ہے؟ شاباش, یوں مت کہو, یوں کہو کہ صبح تک نہیں اٹھا معاذ اللہ تو قضا ہوگی, رات کے کسی حصے میں بھی پڑھ لی تو ادا ہے. کیا کوئی ایسی حدیث موجود ہے جس میں آپ نے کہ جس شخص کے لباس کا کوئی حصہ پڑا ہوا ہو تو اس کی نماز مکروہ؟ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. بدعتی اینڈ کمپنی کی گمراہ کن روایات جال سازی ہے تو لا کے دکھایا. حضرت عمر نے جب شہادت سے کچھ پہلے صہیب رومی آئے اور ان کے پانچے نیچے تھے, حضرت عمر نے کہا ارفع ثوبک, پانچے اوپر کر لو. اوپر کیسے کیے جاتے ہیں؟ ظاہر ہے یا تو نیفے سے چڑھانا ہوگا یا نیچے سے گڈیاں مارنی ہوگی, دونوں ثابت ہیں. اگر کسی نے لکھا بھی ہے تو غلط لکھا ہے. حضرت عمر کے خلاف لکھنے کا کسی کو حق نہیں.
لیکن بخاری کی اصح روایت میں کہ آپ نے فرمایا ارفع ثوبک، بھائی کپڑا اوپر کرو. یہ پانچ چھ ٹخنوں پہ کیسے پڑے؟ ایک بدعتی آیا ہوا تھا کتاب لے کے، میں نے کہا یہ کتاب کس نے لکھی؟ چپ ہو گیا. میں نے کہا وہ بخاری جانتے ہو؟ کہاں مانتے بھی ہو؟ کہاں. میں نے کہا یہ بخاری شریف ہے، عمر کی شہادت ہے. صہیب رومی آیا، میں نے کہا ارفع ثوبک، یہ نہیں کہا کہ اوپر سے کرو نیچے سے نہیں کرو، جس طرح چاہو ٹخنے کھولو. جس طرح سہولت ہو، پینٹ والے نیچے سے ان کے اوپر نیفت ہوتا نہیں غریبوں کا، تو نیچے سے گڈیاں مار دیتے ہیں، لپیٹ لیتے ہیں، اور شلوار والا اوپر سے نیفت چڑھا لیتے ہیں. ہر دونوں صورت حضرت عمر کے قول کے مطابق درست اور صحیح. البتہ یہ فعل نماز کے اندر نہ ہو. پہلے کیا بیوی سے 4 ماہ کے بعد جمع ضروری ہے اگر میاں بیوی رضامند سے ان ایام کو گزار دے؟ اس میں کوئی مدت نہیں ہے. وہ جب دل چاہے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یاد، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. آپ نے آج 3 درجات تعریف فرمائے، نبوت صحابیت کے بعد وہ اکثر رہ جاتے ہیں. اصل میں ایک نبوت، دوسری صحابیت، تیسری امامت کا بیان تھا. اگلے جمعے کو سب لوگ خیر. اللہ سے دعا ہے کہ آپ کے علم اور صحت میں برکت ہے. آمین. جزاکم اللہ خیرا. اللہ آپ کو بھی کامل و اکمل صحت عطا فرمائے. کیا یہ بات درست ہے کہ امام بخاری غیر شادی شدہ تھے؟ امام بخاری کی شادی اور آل و اولاد کا تذکرہ نہیں مل رہا ہے، اس لیے یہ کہا گیا. میں آپ کو مدرسے کے دور طالب علم ہوں. میری والدہ کی طبیعت کئی برسوں سے ناساز ہے، اللہ انہیں صحت شفا دے. دانیال کی نانی صاحبہ کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر و اجر دے. اللہ آپ کے لیے برکت دے. میرے بیٹے عمر فاروق لندن میں زیر علاج ہے، میرے بیٹے کے لیے دعا کرے، اللہ انہیں صحت زندگی عطا فرمائے. میرا بیٹا 4 ماہ کا ہے اور بہت روتا رہتا ہے. بچوں کو نظر بد لگنے سے بچنے کو دعا. سورہ قلم کی آخری آیتیں 3 دفعہ صبح و شام پڑھ کے دم کیا کرے، اور خود بھی زیادہ تیز نہ دیکھا کرے، ذرا نگاہ ہٹایا کرے ایسے. میں تو یہاں کے نمازیوں کو، جمعہ میں بیٹھنے والوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو مسلسل دیکھتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور کسی جھوٹے نے یہ روایت مشہور کی کہ عالم کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے. غلط بیانی کی ہے اور دروغ گوئی کی، اور اللہ کو جواب دے گا. صحابہ کے بارے میں تو صاف آتا ہے کہ وہ حضرت کو دیکھتے نہیں تھے، سر نیچے رکھتے تھے. ترمذی شمائل میں موجود ہے. آپ کی مجلس کے حاضرین آپ کو نہیں دیکھتے تھے، نیچے دیکھتے تھے. اور مولانا اشرف علی صاحب تو فرماتے تھے کہ مجھے جو دیکھتے ہیں مسلسل، مجھے اس سے خوف ہوتا ہے. اور ایک موقع پہ کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ مجھے شرم آئی، میں آج واز نہیں کرتا. اور ممبر سے اتر کر حضرت تشریف لے گئے، اور میں سارا وبال تجھ پہ ہو. یہ بس خراب عادت ہے لوگوں کی ہو گئی، بھوکی آنکھیں پاڑ کے دیکھتے ہیں. بھائی نیچے کرو نظر. دیکھا ہے ہمارے گھر میں بہت زیادہ چھپکلی ہے، ایسے چھپکلش ہیں. اگر میں پچھلے 6 مہینے سے لڑائی جھگڑا اور پتہ نہیں یہ روز کا معمول بن گیا. اللہ تعالیٰ محبت عطا فرمائے، اللہ آپ کے گھر میں امن خوشی پیدا فرمائے. سورہ تغابن پڑھ کے دعائیں مانگے اور سب کو پلائے، خیر ہو جائے. اپنے داماد کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، جبکہ وہ غریب ہو، مستحق کے زکوٰۃ ہو تو دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، آمین. میرے گھر میں کٹمل بہت ہو گئے، ساری دوائیں استعمال کی، کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. کٹمل والے سے پوچھو یار، اس میں میرا کیا کام ہے؟ کل کوئی کہے گا میری بیوی کے سر میں جوئیاں بہت ہو. یہ کٹمل سے میرا کیا واسطہ؟ دوسرا یہ کہ میری تنخواہ میں برکت نہیں. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. آپ برکت والا کام کریں تو برکت ہوگی نا. کام برکت والا کوئی نہیں کیا. لوگوں سے، عقل مندوں سے پتہ کرو کہ کن کن کاموں سے رزق میں برکت آتی ہے. میری بیٹی کا رشتہ کرتا ہے، پتہ نہیں آتا ہے،
مگر دیکھ کر منظور نہیں کرتے. جہاں اللہ نے چاہا ہوگا وہاں ہو جائے. اب بہت اجلت نہ کرے, بیٹی کو پاگل نہ کرے. ان سے کہو کہ بس آرام خوشی سے رہو, جہاں خدا نے مقدر کیا ہے وہاں ہوگا. اور آگ لگانے کی ضرورت نہیں, نہ بچی کو جھونکنے کی ضرورت ہے. اور دعائیں خوب مانگے. اور زکریا علیہ السلام کی دعا, ابراہیم علیہ السلام کے بال بچوں کے لیے دعا, اور رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اور وہ نقش جو یہاں سے ملتا ہے وہ بھی لے لو, پڑھو. کیا کتے کو شہید کا درجہ دیا جا سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ جذبات کبھی کبھی کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں. تو مولانا کے بھی جذبات ہے, اور کتے سے مراد کتا نہیں ہوتا. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک پیر کو کتا کہا ہے. مثلہ کمثل الکلب, اس کو کتا ہی سمجھ لیں. ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث, آپ مارے تو بھی بھونکے اور نہ مارے تو بھی بھونکے. اسی طرح ان لوگوں کو جن کو توریت دی گئی تھی اور عمل نہیں کرتے تھے, ان کو گدھے کہا گیا ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. تو مولانا ویسے تو بہت بڑے فصیح بلیغ ہے, ہمارے بھائی ہے اور عزیز ہے, لیکن اس میں تھوڑے سے ذرا بے بس ہو گئے جذبات میں آ کے. میں نے 1-2 فون کیے سمجھانے کے لیے, قسمت میں سمجھ نہیں ہوگی. میں سمجھانا چاہتا تھا کہ آپ کے پیچھے جو فرقہ لگا ہوا ہے, ان کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اہل حق کو لکھا ہے کہ ان کا نکاح نہ انسان سے ہوتا ہے نہ حیوان سے. یہ احکام شریعت میں بھی ہے, فتاوی افریقہ میں بھی ہے, عرفان شریعت میں بھی ہے, فتاوی رضویہ میں بھی ہے. جلد 5 صفحہ 560 صفحے پر. تو مطلب ہے کہ ہمارا نکاح تو ان سے ویسے ہی نہیں ہوتا, لیکن ان کا نکاح حیوان سے ہوتا ہے. تو جو ان کے ہاں کتا دولہا بن سکتا ہے تو شہید کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ان کے کہنا چاہیے تھا کہ یہ کتے کو شہید میں نے احمد رضا خان کے مذہب پہ کہا ہے, مگر اس کے لیے جذبہ و غیرت اور ڈٹائی چاہیے. کبھی کبھی سیاست میں پھر جھونک کے کھانے ہوں گے. اصل حقیقت بات یہ ہے کہ آدمی کو تول ترازو سے باتیں کرنا چاہیے. اور مولانا بے انتہا اچھے عالم ہے اور کامیاب سیاستدان ہے. 12 کئی خیال آ گیا ہوگا کہ میں بہت قابل ہوں. اللہ کی عادت ہے کہ جو ایسا سوچے اس کو ذرا ایک قدم نیچے کر دیتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. عموماً آدمی کو اپنے گفتگو سے, اپنے اقوال سے و افعال سے شکست ہو جاتی ہے. تو اللہ کی شان دیکھو کہ اس کے ساتھ ہی منور حسن گھیرے میں آ گئے. لوگ سب ادھر ہو گئے, یہ ٹوٹ گئے. ایسا اب دیکھو, بات کو سمجھنے کے لیے عقل اور علم دونوں چاہیے. بھئی ہم اس میں فریق نہیں ہے کون شہید کون ہلاک, لیکن کیا ہلاک کا لفظ کہنا یہ شہادت کی نفی ہے؟ قرآن کریم میں یوسف علیہ السلام کے لیے ہلاک کا لفظ آیا, فلما ہلکا. جب حضرت یوسف علیہ السلام انتقال کر کے لفظ ہلک آیا ہوا ہے, اور وہاں سے مراد ظاہر ہے پیغمبر کی پاک موت, معصوم موت جو شہادت کے برابر ہے. اور پھر دیکھو, ایک آدمی پہلے سے چل رہا ہے اور کئی ذمہ داریاں قبول کی. دوست وقت تو امریکہ نے نہیں مارا اس کو, جب وہ رجوع امن قیام کے امن کے لیے مائل ہوا تب مارا ہے. اور اس کو پاکستان کے تمام مذہبی اور سیاسی لوگوں نے برا کہا کہ یہ وقت ڈرون حملے کا نہیں تھا اور اس کا مارنا غلط ہوا ہے. تو معلوم ہوا کہ اس کی موت غلط کاروں کی طرف سے ہوئی. مومن مسلم کی موت غلط کار کے ہاتھ سے ہو جائے اس کے لیے شہادت ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہم تو ان سے سنتے ہیں
یہی لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان ایام میں امن کی طرف رجوع تھا، چنانچہ وہ نہیں ہے تو اب وہ امن ومن کی باتیں ختم ہو رہی ہے۔ اب بخاری شریف جلد اول صفحہ 493، مشکات شریف جلد 2 صفحہ 203، صحیح مسلم میں بھی ہے، مسند ابی اعلی اور مسند احمد میں بھی ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے، پھر ایک شخص کے پاس گیا کہ یار میری توبہ کی کوئی صورت بنے گی، اس نے کہا لہو توبہ، اب توبہ کو سوچ رہا ہو، تیری 100 پورے کر لی۔ پھر بھی اس کو کہا گیا کہ آپ مایوس نہ ہو، ایسے پاکان زمانہ مل جائیں گے کہ ان کے کہنے سے آپ توبہ کر لیں اور بچ جائیں گے جہنم سے۔ وہ روانہ ہو گیا، چلتے چلتے وہ پاک آدمی جن کے پاس جا رہا تھا بہت دور تھا، راستے میں اس کی موت آ گئی۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ 493، مشکات جلد اول صفحہ 203۔ جہنم کے فرشتے آئے کہ بھئی یہ تو 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اس نے کئی ذمہ داریوں قبول کی اور کب انکار کیا، ہر قتل کو اس نے تسلیم کیا، یہ جہنم جائے گا۔ جنت کے فرشتے بھی آئے کہ نہیں، یہ امن کی طرف رغبت کرتا تھا اور یہ توبہ کرنا چاہتا۔ بخاری شریف اور مشکات کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا جو جہنم کی طرف جگہ تھی کہ اس کو کم کر دو، تباہ عادی، اور ان کو کہا کہ تم زمین بڑھا دو، اور دونوں زمینیں ناپی گئی تو وہ بزرگ کی طرف فاصلہ کم رہ گیا، حق تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اب یہی روایت ہے، مولانا بیان فرمائے تو زیادہ جاندار ہوگی، وہ جاندار طریقے سے جانتا ہے، ہم تو بیان کرتے ہی رہتے ہیں۔ اب یا سیاست ہوگی یا علمیت ہوگی، دونوں کام تو نہیں ہوں گے، ہم وہ نہیں کرتے ہیں تو اس میں ٹھیک ہے۔ وہ چونکہ وہاں بہت زیادہ مشغول ہے اور اس کا یہ خیال تھا کہ صرف سلیم صافی ہے جو مجھ سے پوچھتا رہتا ہے، اس کو بھی لوگوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہے کہ آپ نے بھی شر پھیلانے میں کمی نہیں کی، اور وہ ہے بھی اس قسم کا آدمی۔ اور میڈیا میں کون جو ہے نا حیادار و تہذیب والا ہو سکتا ہے، ان کا تو کام ہی لوگوں کے کپڑے جھاڑنے ہیں اور بات کا بتانگڑا بنانا ہے۔ تو اس لیے مولانا کا یہ کہنا، اگر جواب دینا چاہے تو 10 جوابات ہو جائیں گے، اور اگر حقیقت سمجھے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ نامناسب جذبات ہے، ناموزون جذبہ ہے، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ صرف وہ نہیں، ہم سب کو احتیاط کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ تمام مقتولین مومنین کو شہداء و سعداء بنائے، اللہ شہر اور ملک کی بدامنی ختم فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی مولانا کی عمر میں سیاست میں برکت دے اور انہیں احتیاط سے بولنے کی ہمت عطا فرمائے۔ گھبرانے کے اور پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں، باتوں کو علم کے ساتھ، علم کے تناظر میں منوانا ضروری ہے، اور جہاں ہمیں احساس ہو کہ اس بات میں کمزوری ہے، علل اعلان کہہ دیں گے کہ اس میں غلطی ہے، ہم معافی کے خواستگار ہیں۔ بندہما بہ کز تقصیر خیش، عذر بدرگاہ خدا آورت، ورنہ سزاوار خداوندیش کس نہ توانت کے بجا آورت۔ بہترین وہ ہے جو اپنی غلطی سے پیچھے ہٹے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غلطیوں سے، گناہوں سے، خطیات سے، تقصیرات سے، بشریات سے معاف فرمائے۔ اللہ بیماروں کو صحت شفا دے، مسلمان مرحومین کی بخشش فرمائے، اس کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے، جملہ حاضرین کی دعائیں قبول فرمائے اور ان سب کو مراد نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔